ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For they call doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. یہ پاکستان کی گمگشتہ تاریخ کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سابقہ 2 پروگرام میں ہم نے جناب محترم آصف جیلانی صاحب کو زحمت دی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیلانی صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے 2 پروگرام میں ابھی تک سن 54 سے آگے نہیں جا سکے. کوشش تو یہ تھی کہ ہم پہلے پروگرام میں 58 تک چلے جاتے، لیکن تاریخی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی ایک چیز کو حذف کرنا وہ کم از کم تاریخ سے ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی اور یا نامکمل رہتی. اسی حوالے سے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب آپ دوسرا پروگرام نے ختم کیا تھا، اس پروگرام کے آخر میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا، اسی سوال کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں سوال آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قیام پاکستان کے بننے کے 9 سال بعد آئین بنایا گیا. اس تاخیر کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آئین کی تیاری کے پس پشت یعنی کیا عوامل تھے، وہ کیا چیزیں تھیں کہ جن کو یعنی جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین بنانے میں اتنی تاخیر کی گئی؟ کیا یہ بھی بیوروکریٹس کا اور اس جو شب خون مارنے والے تھے ان کا یہ پروگرام تھا کہ اگر کوئی ایسا آئین بن گیا تو جس کے تحت یہ شب خون مارنے والوں کا حساب لیا جائے گا؟ کیا ایسا معاملہ تھا؟ آپ اس معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ ہاں، یہ بنیادی طور پر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس زمانے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ بہت ہی دب گئی تھیں، اور جو بیوروکریٹس تھے وہ بہت اوپر آ چکے تھے. آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے عہدے پر چودھری محمد علی کو، پھر گورنر جنرل کے عہدے پر آپ دیکھتے ہیں اسکندر مرزا کو. تو ایسا لگتا تھا کہ پوری طریقے سے بیوروکریسی نے پاکستان کی حکومت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جمہوری انداز سے ملک آگے بڑھے، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ یہیں پر اسی طرح سے ملک رہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ جو پاکستان میں آئین نہ بننے کی ہوئی وہ یہ تھی کہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے ان کے اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس نوعیت کا آئین بنے. پھر جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر جو فرق تھا، اور آبادی کے لحاظ سے بھی اور وسائل کے لحاظ سے بھی، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی صحیح طور پر چیز سامنے نہیں آ رہی تھی جس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکے. تو اس وجہ سے بھی دیر لگی. پھر جو 1956 کا جو آئین تھا وہ بھی بے انتہا امور کے اوپر مصلحتوں کی بنیاد پہ تھا. مثال کے طور پر مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لیکن یہ طے کیا گیا کہ نہیں، 2 یونٹ بنائے جائیں گے اور دونوں یونٹ برابر پیرٹی ان میں ہوگی. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں سے پاکستان کے 2 لخت ہونے کا جو ہے
عمل شروع ہو گیا تھا. جب آپ ایک طرف مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے, جی ان کو آپ ایک صوبے میں مدغم کر دیا, یونٹ بنا دیا, اور مشرقی پاکستان تو تھا ہی ایک, تو اس طرح سے آپ نے ملک کو 2 یونٹس میں تقسیم کر دیا. تو یہ جو ہے جو اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ یہی تھا کہ آخر میں یہ دو الگ الگ ہو جائیں. جنید صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صوبوں کی جو باؤنڈریز ہے یہ انتظامی حدود کی بنا پہ یہ صوبے بنائے گئے, لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسٹ پاکستان کا جو علاقہ بھی ہے وہ بھی خاصا بڑا ہے, کہ اس کو صوبوں میں کیوں تقسیم نہیں کیا گیا؟ وہاں پہ دیکھیں صوبوں کا اس لحاظ سے بھی کوئی نہیں ہے. کیا اس میں دریائی نظام یا سمندری نظام کیسی چیزیں نہیں؟ جہاں تک مغربی پاکستان کی بات ہے وہاں پہ تو بنیادی طور پر صوبے جو ہیں لسانی بنیاد پہ, جیسے سندھ ہے, سندھی, خیبر پختونخوا, اور اس طرح سے بلوچستان, یہ سب لسانی بنیاد کے اوپر. تو ان میں کوئی وہ نہیں تھا کہ انتظامی بنیاد کے اوپر یہ بنے. لیکن یہ تو انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. انگریزوں کے زمانے سے, اور انگریزوں کے جو ہے پوری جو ہے سارا کا سارا جو فلسفہ تھا حکمرانی کا وہ اسی بنیاد پہ تھا, اس طرح سے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے. اب اگر آپ دیکھیں تو انگریزی کو بھی, انگریز جو ہے اس زمانے میں ظاہر ہے جب آئے انگریز تو فارسی تھی, فارسی کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے فوری طور پر انگریزی نہیں رائج کی, انہوں نے کیا کیا کہ ریجنل زبانیں جو تھیں ان کو ابھارا. اور اس طرح سے ریجنل زبانوں کو جب ابھارا, اس کے بعد پھر اس کی آڑ میں انہوں نے انگریزی کو اور اس کو فارسی کو ختم کر کے انگریزی وہ لایا ہے وہ. تو یہ تو ایک ان کا فلسفہ تھا اس زمانے میں, اور وہی اسی بنیاد کے اوپر یہ لسانی تقسیم تھی صوبوں کی. شاید مشرقی پاکستان میں شاید پاکستان میں یہی معاملہ دہرایا جا رہا ہے. آغا خان بورڈ جو بنا دیا گیا, اور تعلیم کے لحاظ سے بھی دوسرے علاقوں سے بھی, یعنی یہی سلسلہ, یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. پاکستان میں تو بہت زبردست خطرناک یہ ہے اقدام ہے جو ہائر ایجوکیشن کونسل کو ختم کر رہے ہیں, جو ایک فیڈرل وہ ہے یا پورے مرکزی حکومت کا وہ ہے ادارہ, حالانکہ ہے وہ خود مختار, لیکن یہ کہ وہ ہے وفاقی. اس کو تو ختم جنید صاحب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سو کال جو جمہوری حکومت ہے, ان کے جو 500 سے زیادہ نمائندے ان کی ڈگریاں تصدیق ہونے کے لیے گئی ہوئی ہیں, اس کو تو اس لیے توڑا جا رہا ہے. اسی لیے انتقامی طور پر ان کو توڑا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ اس قدر خطرناک ہے. لیکن قوم کا جو اتنا نقصان ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا. بہت زبردست نقصان ہوگا اس میں. مطلب یہ کہ جو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اگر صوبوں میں تقسیم کر دیں گے تو ایک تو یہ کہ جو اس وقت پھیلاؤ ہوا ہے اپنے ہائر ایجوکیشن کا, یونیورسٹی کے طلباء کا, اور یونیورسٹی کے طلباء کے وظائف کا, اور یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں باہر کی یونیورسٹی میں ان کی ڈگری تسلیم کی گئی ہے, تو وہاں تو ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. اگر وہ پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں تو ان کی ڈگریاں اگر الگ الگ ہو جائیں گی تو کون تسلیم کرے گا؟ باہر کے ملک کس طرح سے اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ یہ صحیح ہے ڈگری؟ تو وہ ایک تو یہ تو بہت بڑی خطرناک ہے. یہ تو ملک جس طرح سے ملک ٹوٹا اسی انداز کا یہ اقدام ہے, انداز کیا جا رہا ہے. اچھا جنید صاحب, اب آپ نے ذکر کیا, آپ نے بتایا, عوامل بتائے کہ بھی تاخیر سے آئین بنانے کی وجوہات کیا تھیں, لیکن یہ ہے کہ جب سن 56 میں آئین بن گیا تو پہلی بار ایک طالب آزما نے سن 58 میں اس آئین کو ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, جس کا نام جنرل ایوب خان تھا. اس کے پیچھے کیا عوامل تھا؟ لیکن یہی حالانکہ وہ معاملہ تو چل رہا ہے. جب اسکندر مرزا جنرل ایوب خان صاحب کو باقاعدہ فوجی وردی میں وزیر دفاع بنا کے لے آئے, تو کیا اسکندر مرزا صاحب کے سامنے وہ یعنی وہ اتنا بڑا واقعہ موجود نہیں تھا؟ کیا اس کو کس طرح سے فراموش کر دیا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر جنرل ایوب خان صاحب سے قائد اعظم نے پی کیپ جو واپس لے لی تھی, تو کیا اس کے بارے میں ان کو ذہن میں نہیں تھا کہ کیا یہ بھی ایک باقاعدہ ایک منصوبہ تھا CIA کا, یا یہ ہے کہ جب ایوب خان صاحب جب ماشاء اللہ لگانے سے پہلے جب امریکہ گئے تو کیا وہاں سے یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ میرا خیال ہے سب سارا کی ساری حکمت عملی جو ہے وہیں پہ طے ہوئی تھی, یہ کہ بتدریج فوج کو لایا جائے, پہلے
دستور ساز اسمبلی توڑی جائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی آئین بنا وہ اتنا کچا آئین تھا، 1956 کا آئین اتنا کچا اور غیر جمہوری آئین تھا کہ اس کی وجہ وہ اس کا چلنا آگے مشکل ہو گیا تھا، اور اسی سے پھر ایوب خان نے فائدہ اٹھایا، اور ایوب خان نے جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ دیکھا کہ بھئی بندوق ہمارے ہاتھ میں ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں خود حکمرانی کریں. تو یہ، اور اس زمانے میں جو امریکہ جو ڈلس کا جو پورا نظریہ تھا اس پورے علاقے کے اندر، اس میں فوج جو ہے وہ فٹ ان ہوتی تھی. فوج کی حکمرانی جو ہے ڈلس کے نظریے کے لیے بے حد ضروری تھی. اور جس طرح سے ڈلس کے زمانے وہاں سے لے کر اور آپ کے مشرق وسطیٰ تک، مشرق بعید تک ایک فوجی معاہدوں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا تھا، اس میں ظاہر ہے فوج کی اہمیت تھی، اور فوج کے علاوہ وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی تھی. تو 1958 کا جو مارشل لا تھا، پہلا مارشل لا، وہ اصل میں ایک تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک طال عازمہ کا وہ اقدام تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے امریکہ کی حکمت عملی بھی کار فرما تھی. اور پھر یہ کہ خود لیکن جس طرح سے اس زمانے میں دو حصے ہوئے ملک کے، تو آسان تھا فوج کے لیے، آسان تھا کہ مغربی پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنا، یعنی دونوں حصوں کے اوپر یکساں حکمرانی کرنا فوج کے لیے بڑا مشکل تھا. اور فوج کی مخالفت سب سے زیادہ جو ہوئی وہ مشرقی پاکستان ہی سے ہوئی، کیونکہ دوسرے بے شمار اور دوسرے اس میں عوامل تھے. ایک تو یہ کہ فوج مغربی پاکستان کی تھی، اس کے مقابلے میں اس کی وہ مخالفت کی انہوں نے، لیکن یہ کہ جو وہ تھی فوج کی جو کیا کہنا اس کی حیت تھی جو فوج کی، اس میں مشرقی پاکستان کا حصہ کم تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر حکومت کرنا فوج کے لیے بڑا مشکل تھا. جیسا آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں خود بھی اسے ایک طال عازمہ کا ایک غیر قانونی قدم سمجھتا ہوں، اور اس میں پاکستان کو بہت بڑا ایک دھچکا لگا. اگر سچی بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جمہوریت کے لیے بھی ہم کبھی مخلص نہیں ہوئے، کسی نظام کے لیے آج تک ہم مخلص نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ میں پھر آئین کی طرف آتا ہوں کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور قائد اعظم سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو قائد نے کہا کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے آئین ہمارے پاس موجود ہے، قرآن حکیم موجود ہے. پھر یہ کیوں آئین کے بارے میں یعنی باتیں اشکال اٹھی، آئین بنایا جائے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ساتھی اور عوام کے پورے بڑے اتنے اجتماعات میں یہ بات کہی گئی، یہ بات پہنچی بھی، تو پھر یہ کیوں قرآن کو یعنی پس پشت کیوں ڈال دیا گیا؟ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ خدا کے یعنی اس وعدے کے ساتھ ہم نے بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں سارے ہم زوال میں مبتلا ہو گئے؟ بہت زبردست بغاوت کی، اور یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ قائد اعظم نے گورنر جنرل ہوتے ہوئے دستور ساز اسمبلی کی صدارت بھی اپنے پاس رکھی، یا اس صدارت کی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک ایسا آئین بنانا چاہتے تھے کہ جس میں صحیح طور پر قرآن سنت کی بالادستی ہو. تو یہ چیز جو ہے اب یہی تو دیکھیں نا کہ مجھے تعجب ہوتا تھا، میں تو دیکھتا تھا کہ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد ایڈجرن ہو گیا. اچھا، جب آپ ملک کی قرارداد مقاصد کے اوپر غور کر رہے تھے، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے 5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بتائیے. اور 5 منٹ سے زیادہ کام نہیں چلا. یہ ہوتا تھا، اسمبلی کا اجلاس ہوا اور بس اس کے بعد ایڈجرن، کیونکہ وہ رپورٹ پوری نہیں ہوئی، یہ رپورٹ پوری نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ تاخیری 5 سال تک آپ اپنے ملک کے کس لیے قائم کیا گیا ملک، اس کے مقاصد کو جو ہے آپ ملک بننے کے بعد اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اتنی دیر لگ رہی ہے. لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو تو اتنا زیادہ وقت نہیں مل سکا، زندگی نے اتنی وفا نہیں کی اور بہت جلد اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کے جو پیشرو تھے لیاقت علی صاحب اور دوسرے جو لیاقت علی خان اور دوسرے ان کو جو تھے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر جو ہے ان کی موجودگی میں ہوا اور تاریخ میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ ہاں نہیں، یہ تو ہے کہ یہی تو ہے کہ دوسرے
जिन्ना साहब के बाद जो है सब के सब बोने थे। जी जी। तो क्या कायदे में जो और इसीलिए कहते हैं कि जिन्ना साहब जो है वो एक बड़ा तनावर बरगद की तरह था जिसके नीचे बैठे थे, कोई दूसरा जो है पौधा नहीं पनप सकता था। तो ये तो बात थी और उन्हें एहसास भी था इस बात का, और जो जल्दी की उन्होंने पाकिस्तान के सिलसिले में, और कि भले वो ट्रंकेटेड पाकिस्तान मिले मगर पाकिस्तान बन जाए, उसकी बड़ी वजह यही थी कि उन्हें ये एहसास था कि उनके बाद जो क़यादत है, कुछ खोटे सिक्के उनकी जेब में जो फरमाया था सब के सब बोने नहीं, कायदे में खुद भी बयान दिया था ना श्रीमती का, कुछ खोटे सिक्के मेरी जेब के अंदर है। हाँ जी। और बात ये है कि जिंदगी में वफा नहीं की और खोटे सिक्कों को वो अपनी जेब से बाहर नहीं निकाल सके, लोगों को बता नहीं सके। चलिए मैं थोड़ा सा इसे और अब आगे बढ़ाते हैं, इस तारीख के इस पहिए को थोड़ा सा और घुमाते हैं और आगे चलते हैं। अब ये फरमाइए कि हम तारे आज़मा 58 तक तो हम चले आए, इसके बाद हम उससे थोड़ा और आगे चलते हैं कि जब आप दिल्ली में रोजनामा जंग के नामानिगार थे, आपकी माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र है, वहाँ हिंदुस्तान में भी आप रहे, और जैसे आपने तिवारी साहब के राब्ते का जिक्र किया, और इस तरह हिंदुस्तान में और भी बहुत से सियासतदान और जर्नलिस्ट जो हैं, यानी उनके साथ आपकी मुलाकातें नहीं। उस वक्त एक तो हिंदुस्तान के हालात क्या थे, दूसरा ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे, वो हिंदुस्तान के लोग, यानी जिस तरह वो सुनने में आया है कि वो पाकिस्तान को हमेशा कभी दिल से तस्लीम नहीं किया और वो अखंड भारत के पीछे ही पड़े रहे, और अब भी वो कहते हैं, बल्कि यहाँ तक महाभारत की बातें आजकल जो टेलीविजन पे जो कुछ उनकी जो डॉक्यूमेंट्री चल रही हैं, वो यहाँ तक इस बात का दावा करते हैं कि जिस मुल्क की यानी सरहद को बहरे हिंद लगता है वो महाभारत का हिस्सा है। अब तो इस बात का वो ऐलान करते हैं। तो आप क्या फरमाते हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान, आप बड़ी गहरी और अमीक निगाह है हिंदुस्तान में, तो क्या थे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में हालात, और उस वक्त हिंदुस्तान के अपने के हालात क्या थे? उस ज़माने में हिंदुस्तान के तो हालात जो थे बहुत ज़बरदस्त कशीदा थे चीन के साथ उस ज़माने में, लेकिन ये कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे। और जो हम गए वहाँ पे और दूसरे सहाफ़ी गए, वो ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए गए कि ताल्लुकात खुशगवार हैं और इनको मज़ीद खुशगवार बनाया जाए, बजाय ये कि एक दूसरे के मुल्क में अखबारात जो हैं एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी खबरें दें। अगर उनके नुमाइंदे वहाँ पे हों तो वो सही तौर पर हालात की सही अक्कासी कर सकेंगे और इतनी ज़्यादा कशीदगी नहीं फैलेगी। तो इस मकसद से मैं जंग के ग्रुप की तरफ से गया, डॉन की तरफ से मंसूरी साहब थे, ये अपने पाकिस्तान टाइम्स की तरफ से एक और साहब थे, मैं याद नाम नहीं आ रहा, तो ये और APP के नुमाइंदे थे अबुल हाशिम साहब। तो ये सब लोग इसीलिए गए थे, और वहाँ से भी हिंदुस्तान से भी काफ़ी सहाफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान में तैनात हुए थे मकसद। और उस ज़माने में हालात बड़े अच्छे थे। और मुझे याद है कि लाल बहादुर शास्त्री उस ज़माने में वज़ीर तिजारत थे, और यहाँ से पाकिस्तान से एक वक्त गया था तिजारत बढ़ाने के लिए, और अभी तक याद है कि वो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आपको अगर कोयला चाहिए या शक्कर चाहिए तो हम यहाँ से वैगन में भर के धक्का दे देंगे, आपके यहाँ पहुँच जाएगा वो। तो मतलब ये कि आप इतनी दूर चीन क्यों जाते हैं चीनी के लिए, या क्यूबा क्यों जाते हैं आप, हमसे लीजिए चीनी। तो मतलब उनका भी इंटरेस्ट था इसके अंदर। और एक बड़ा देखिए ना, बड़े मुनज़्ज़म एक वो था मंसूबा, कि उन्हें मालूम था कि चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं जी। और हो सकता है ये ताल्लुकात जो हैं वो जंग की सूरत इख्तियार कर जाएं। तो पड़ोस में एक हमारे पड़ोस में मतलब इतनी वो ज़्यादा तलखी और वो ना हो कि उसमें उससे रुकावट पैदा हो और उससे कोई फ़ायदा उठा सके। एक मुझे बात याद आती है, गांधी जी ने आज़ादी के बाद सबसे पहले बात उन्होंने ये की कि हिंदुस्तान को अपनी फ़ौजें ख़त्म कर देनी चाहिए। गांधी जी ने कहा हिंदुस्तान को अपनी फ़ौजें ख़त्म कर देनी चाहिए जी।
اس کے پیچھے کیا تھا وہ تو خیر ان کا بنیادی یہی نان وائلنس والا ہنسا کا، لیکن مقصد کیا تھا؟ انہیں احساس تھا کہ ہندوستان کے ارد گرد چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹے ملک ہیں اور اگر ہندوستان ایک بڑی فوجی طاقت بنتا ہے تو یہ چھوٹے ملک جو ہیں یہ ہمیشہ ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے اور کشیدگی جو ہے ہندوستان کے ساتھ رہے گی. اور یہ جو چھوٹے ملک ہیں ان میں کافی اقتصادی امکانات بہت زیادہ ہیں جی، تو ہندوستان کو موقع ملے گا اپنے اقتصادی مفادات حاصل کرنے کا. تو بہتر یہ ہے کہ ہندوستان اپنی فوجیں نہ رکھے. یہ ان کی وہ تھی مودی جی کی سوچ. اور یہ بھی تھی کہ چھوٹے چھوٹے صنعتیں ہوں. وہ خیر یہ تو اچھا ہوا، لوگ ہندوستان کے کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہوا کہ گاندھی جی اسیسینیٹ ہو گئے جلدی سے، ورنہ جو نہرو اور گاندھی کی آپس کی اختلاف تھے نظریاتی طور پر صنعتی اور اس لحاظ سے وہ ایسے ٹکراتے کہ ان میں بڑا ہو جاتا. تو بہرحال جو کہنے وہیں پہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس زمانے میں پاکستان ہندوستان کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے. مجھے یاد ہے کہ پالم ایئرپورٹ کے اوپر 1 ستمبر 1959 میں نہرو اور ایوب خان کی ملاقات ہوئی جی، اور اس ملاقات میں ایوب خان نے مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی. یعنی اتنے قریبی تھے کہ ان کی ایوب خان کی یہ ہمت ہوئی کہ وہ مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کریں. لیکن نہرو نے یوں کر کے اوپر سر کر کے کہا ڈیفینس، کامن ڈیفینس اگینسٹ ہوم، یہ کہہ کے بات ختم ہو گئی. اس وقت نہرو نے یہ ایسا نہیں محسوس کیا کہ یہ پاکستان آئندہ جو حالات ہوں گے اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس کو انہوں نے اس چیز کو، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں نہرو کے بارے میں بہت اعلیٰ اور رفع خیالات رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ پنڈت نہرو جو ہے وہ غوطہ کھا گئے بہت. انہوں نے اس میں معاملے میں چین کے معاملے میں بہت زبردست غلطی کی. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں انڈین ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے نانپوریا صاحب جی، اور نانپوریا صاحب جو لکھ رہے تھے اس وقت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو چین کو، چین جو کہہ رہا ہے اس کے مطلب اور ہیں اور تم نہیں سمجھ رہے اس کو، اور نہرو نہیں سمجھ رہے اس کو. تو میں ٹٹولا کہ بھی یہ نانپوریا بالکل مختلف رائے کیوں اختیار کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نانپوریا کی والدہ جاپانی تھی. اچھا چینی اور جاپانی وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے ہندوستانی اور پاکستانی کو جانتے ہیں. تو نانپوریا اس بنیاد کے اوپر یہ لکھ رہے تھے اور کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ نہرو کی جو پالیسیز ہیں چین کے بارے میں وہ بہت ہی غلط اس پہ ہیں. یعنی یہ کہہ کے وہ نہرو ستمبر میں یہ کہہ کر کہ ہم نے یہ آرڈر کر دیا اپنی فوجوں کو کہ وہ نیفا سے چینی فوجوں کو خالی کر دیں، اور یہ کہہ کے چلے گئے وہاں پہ سری لنکا. جی اور یہ نہیں ان کو احساس ہوا کہ جو اس سے پہلے ایک دن پہلے جو الٹیمیٹم بھیجا ہے چین نے وہ ایسا ہے بالکل جنگ کا الٹیمیٹم ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے کہ اصل چیز کیا ہے. دوسرے یہ کہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ ملک صاحب، اس زمانے میں امریکی ایک اکانومسٹ تھے والتھم رسٹو جی، ان کی کتاب آئی تھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جی. ان کی بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ملک میں ڈیولپمنٹ کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں باہر کے جارحیت کا خطرہ ہو سامنے. تو جو اس کی بنیاد پر ملک متحد ہوگا اور اکنامک جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھے گی، بات اکنامی تیزی سے آگے بڑھے گی. نہرو نے وہ کتاب پڑھ رکھی تھی اور وہ اسی بنیاد کے اوپر یہ ڈرانا چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے چین کا. میں نے وہ ان کے جلسے سنے نہرو کے، اس میں ساری وقت انہوں نے یہ کہا کہ چین بہت بڑا ملک ہے، چین کے پاس یہ ہے، چین کے پاس وہ ہے، ہم تو ابھی رتھ ایج میں ہیں. اچھا،
چین تو کہیں آگے نکل گیا ہے، ہم تو رتھ ایج میں ہیں. تو ہمیں جو ہے ضرورت ہے اتحاد کی اور ملک کی اقتصادی قوت آگے بڑھانے کی. جی. دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نہرو جو ہیں وہ گھر گئے تھے رائٹسٹ ایلیمنٹ میں، اور رائٹسٹ ایلیمنٹ جو تھے وہ امریکہ کے دباؤ کے تحت چاہتے تھے کہ ایک مقابلہ ہندوستان اور چین کا ہو. جی جی. اور جب مقابلہ ہوا ہندوستان اور چین کا تو سب سے پہلے امریکہ نے ہندوستان کو فوجی امداد کی پیشکش کی کینیڈی کے زمانے میں. اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا سوال یہ کہ پاکستان کا رول کیا تھا. میں ابھی اس کی طرف آؤں گا، بلکہ اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں. میں وقفے کے بعد میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس جو آپ نے جو سوال اٹھایا یہ بھی، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہندوستان اور چین کی جنگ کی وجوہات بھی آپ سے یعنی پوچھی جائیں، آپ نے بتائیں، اس میں بھی ذرا آپ روشنی ڈالیں. ناظرین، ہم ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ہم آتے ہیں. اب ہم سن 62 کے قریب پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ 62 کے بعد کی جو تاریخ ہے انشاءاللہ ورق بورق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے.